سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی بعثت کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں تک پہنچائیں، اور دوسرا جو قوانین، جو احکامات، جو شریعت معاشرے کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے، اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا۔ ہر نبی ان دو مقاصد کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہا ہے، چونکہ یہ کائنات اللہ کی تخلیق ہے۔ کائنات کا ہر فرد اللہ کا بنایا ہوا، وہ جو کھاتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ جو پیتا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اس کی سانسیں یہ اللہ کا امر ہے۔ تو جب اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے تو پھر اس کائنات کے طور طریقے، اس کائنات کے اصول، قوانین، اس کائنات میں رہنے کے ڈھنگ، یہ بھی اللہ کے ہی چلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں اپنے بندوں کو اپنے اصول اور قاعدے دیے، لیکن ہر بندے کو الگ سے اللہ اپنے اصول اور قاعدے نہیں بتاتا۔ کسی ایک کو چنا، اسے بتایا کہ یہ میرے اس کائنات کے لیے اصول اور قاعدے۔ اقوام کے نبی تھے تو یہ اصول و قوانین فلاں قوم کے لیے، یہ معاشرت فلاں قوم کے لیے، یہ احکامات فلاں قوم کے لیے۔ وقت بدلتے گئے، انبیاء آتے رہے، قوانین ملتے رہے، اور پھر جو قوانین دیے گئے ان کے مطابق عملی نمونے کے طور پر جو ہستی چنی جاتی تھی وہ اللہ کا نبی اور رسول ہوتا تھا۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صرف ایک قوم، قبیلے، علاقے یا وقت کے نبی ہیں، بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے قیامت تک نبی بنا کر بھیجے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، جو معاشرت کے اصول دی، جو زندگی کے طور طریقے بتائے، وہ وقتی نہیں تھے، وہ ایک قوم کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے کہ اب انہی اصولوں، انہی طریقوں، انہی قاعدوں کو اپناؤ گے جو رب نے دیے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے، ہماری معاشرت ہماری مرضی سے نہیں، اس لیے کہ ہم یہاں جس کے حکم سے ٹھہرے ہیں اسی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ٹھہرنا ہم پر لازم ہے، اور وہی
حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ پھر جو قوانین، جو اصول، جو قاعدے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچائے گئے، ان کا عملی نمونہ ذات نبوت کو بنائے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی تعلیم اسی لیے دی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھو، تمہارے لیے آئیڈیل ہے کہ ان کے اخلاقیات کیا تھے، ان کے طور طریقے کیا تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ان کے تعلقات کیسے تھے، ان کی رشتہ داریاں کیسی تھیں، ان کی عبادت ریاضت کیسی تھی، ان کی تجارت کیسی تھی، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، ان کے شب و روز کیسے تھے۔ یہ سب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر سیکھو اور اپنی زندگی میں اپناؤ۔ یہ ہے ہر نبی کی بعثت کا بنیادی مقصد، اللہ کے احکام بندوں تک پہنچانا اور ان کا عملی نمونہ فراہم کرنا۔ میں نے عرض کیا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے قابل عمل ہے، ان کی اتباع لازم ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس تعلیم کے مطابق نہ کر لے جو میں لے کر آیا۔ گویا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، حضور کے نقش قدم پر چلنا، حضور کی تعلیم کو فالو کرنا، یہ جزء ایمان ہے، یہ شرط ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں کسی ایک قوم کے لیے نبی نہیں، کسی ایک وقت کے لیے نبی نہیں، کسی ایک علاقے کے لیے نبی نہیں۔ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ اعلان باقی ہے کہ میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب تم سب کی نجات اسی کے مطابق ہے کہ جو تعلیم میں لایا ہوں، جو احکام میں لایا ہوں، جو شریعت میں لایا ہوں، جو قوانین اصول میں لایا ہوں، ان کے مطابق چلو۔ اب ہمیں خالق کائنات کی اس کائنات میں رہتے ہوئے اس کے اصولوں کو فالو کرنا ہے، تبھی ہم یہاں رہنے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور ان اصولوں کو کہاں سے لینا ہے؟ ذات نبوت سے۔ کہاں سے لینا ہے؟ جو دین، جو شریعت حضور دے کر گئے ہیں وہاں سے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر کے گئے ہیں جو عالمی برائیاں تھیں۔ آپ انٹرنیشنل نبی ہیں تو پھر انٹرنیشنل برائیوں کا خاتمہ بھی آپ نے کیا ہے۔ آپ عالمی نبی ہیں تو عالمی ان امور کی اصلاح جو غلط تھے حضور نے کی ہے۔ آپ عالمی نبی ہیں تو عالمی سطح پر رہبری اور رہنمائی فرما کر گئے ہیں۔ آپ عالمی نبی ہیں تو آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی عالمگیر ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے انسانوں کے لیے رہنمائی رکھتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو ہادی عالم، رہبر عالم کہنا
بجا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی ان برائیوں کا خاتمہ کیا ہے جن برائیوں کے مقابل کھڑا ہونا بھی بڑا دشوار تھا، بڑا مشکل تھا۔ میں چند ایک مثالیں اس حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ کی بعثت ہوئی، مبعوث ہوئے، وہاں منہ بولے رشتے حقیقی رشتوں کی طرح سمجھے مانے جاتے تھے۔ مثلا کسی نے کسی کو اپنا منہ بولا بھائی بنا لیا تو وہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے حقیقی بھائی ہے، اور وراثت میں بھی اسے شامل کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے وہی رشتے ہو جاتے تھے جو حقیقی بھائی کے ہوتے۔ کسی نے کسی کا بچہ لے کر اس کی پرورش کی، پالا، اسے منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو اب وہ بیٹا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ایک غلام تھے، مکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس رکھا، بڑا خیال رکھا، بڑا پیار دیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ زید بن حارثہ کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، کسی نے بچپن میں اٹھایا، بیچ دیا، غلام بن گیا۔ اب وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور فرمانے لگے کہ ہمیں ہمارا بیٹا دے دیجیے، ہم اس کے حقیقی وارث ہیں، اس کی جو قیمت آپ کو چاہیے لے لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو فرمانے لگے میں کیسے روک سکتا ہوں، تمہارا بیٹا ہے، لے جاؤ۔ تو حضرت زید کے پاس گئے، زید چلو، یہ تمہارے سگے چچا ہیں، یہ تمہارا باپ ہے، یہ فلاں ہے، فلاں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حقیقی رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ لوگ مجھے وہ محبت، وہ پیار دے سکتے ہیں جو مجھے انہوں نے دیا، حضور علیہ السلام کی نسبت؟ فرمانے کہ بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تمہارے باپ ہیں، چچا ہیں، رشتہ دار ہیں، ہم سے بڑھ کر تمہیں اور کون چاہ سکتا ہے، ہم سے بڑھ کر تمہیں اور کون پیار کر سکتا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے آپ سے بڑھ کر حضور پیار کرتا اور میں حضور کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ جب یہ حضرت زید کی محبت دیکھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا زید میرا بیٹا ہے، اعلان کیا۔ یہ معاشرے میں تھا کہ منہ بولے رشتے حقیقی رشتے ہوتے، فرمانے لگے زید میرا بیٹا ہے۔ اب یہ زید کیا کہلانے لگے؟ زید بن محمد۔ کیا کہلانے لگے؟ زید بن محمد۔ توجہ کرنا، بات ذرا پیچیدہ سی ہے۔ اب یہی زید بن محمد جب جوان ہوئے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے ان کی شادی کروائی۔ اپنی پھوپھی ذات سے کس کی شادی کروائی؟ حضرت زید، کہ اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو خاندان قریش کی عورت ان کے نکاح میں تھی۔ اب یہ خاندان اس وقت نہ صرف عرب میں، پوری دنیا میں سب سے تگڑا سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی۔ تو خاندان قریش کی لڑکی حضرت زید کے نکاح میں تھی۔ یہ تھا منہ بولے بیٹے کا رشتہ اور اس کی تاثیر کہ قریش والوں نے بھی قبول کر لیا کہ جب محمد نے اسے بیٹا بنا لیا تو وہ محمد کا بیٹا ہے، جب وہ محمد کا بیٹا ہے تو ہمارا خاندان ہوا، اب رشتہ دینے میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ نہیں پوچھا پہلے غلام تھا،
یہ نہیں بتایا کہ فلاں فلاں ہے، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ اس منہ بولے رشتے کی لاج رکھ۔ شادی کے کچھ عرصے بعد نباہ نہ ہو سکا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ جب طلاق ہوئی، اب یہ منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کی بیوی کیا ہوئی؟ بہو۔ یہ ایسے ہی تھی جیسے حقیقی بہو ہوتی ہے، لیکن اللہ کے قاعدوں میں، اللہ کے اصولوں میں کائنات کے یہ خود ساختہ رشتے نہیں، کائنات کے یہ خود کے بنائے ہوئے رشتے اللہ کے قاعدوں میں رشتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا محمد تم زینب سے نکاح کرو، زینب سے نکاح کرو۔ اب حضرت زینب سے نکاح یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ جو معاشرے میں ایک خیال، ایک بات رچ بس گئی تھی کہ حقیقی کی طرح منہ بولے رشتے ہوتے ہیں، تو منہ بولے بیٹے یعنی حقیقی بیٹے کی طرح ہی ہیں، ان کی بیوی بہو ہے اور بہو سے نکاح درست نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ جب نکاح کیا تو طوفان برپا ہوا، لوگ باتیں کرنے لگے، لے اپنی ہی بہو سے نکاح کر لیا، معاذاللہ طرح طرح کی باتیں۔ بہو تو بیٹی کی بجا ہوتی ہے، بیٹی سے نکاح کر لیا۔ یہ بات پس منظر سمجھ آیا؟ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں۔ سارا صفایا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے، ان میں زید بھی، کسی کے بھی باپ نہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام کے بیٹے تو تھے، عبداللہ، قاسم، طیب، طاہر، لیکن وہ مرد نہیں۔ عربی میں بچے کے لیے، لڑکے کے لیے ولد کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جوان کے لیے رجل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ رجل کی جمع رجال آتی ہے، ولد کی جمع اولاد آتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد من اولادکم کہ تم لڑکوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ حضور کے بیٹے تو تھے لیکن لڑکے تھے، رجل، رجال نہیں تھے، آدمی نہیں تھے۔ تو فرمایا تم آدمیوں میں سے محمد کسی کے بھی باپ نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ زید بن محمد، یہ غلط کہتے ہیں کہ زید کا باپ محمد نہیں، زید کا باپ محمد نہیں، حارثہ۔ اور پھر قرآن کریم میں اس کی بڑی وضاحت بیان فرمائی کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہو، بیک وقت دو مائیں نہیں ہو سکتی، جس طرح تمہارے دل، سینے میں ایک دل ہے، بیک وقت دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہے، دو نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ تم ان کو حقیقی باپوں سے پکارو، اگر حقیقی باپ کا پتہ نہیں تو پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے، اسے کسی اور کی طرف منسوب نہ کرو۔ ہمارے یہاں بھی یہ بڑی برائی پائی جاتی ہے کہ وہ برائی ہے جس کی سب سے پہلی مخالفت حضور نے کی تھی۔ ہم بھی آج ایسا کرتے ہیں نا، کسی سے لڑکی لی، کسی سے لڑکا لیا، اسے پالا پوسا، اپنا نام دے دیا۔ غلط ہے، یہ تعلیم نبوی کے خلاف، اصول خدائی کے خلاف۔ یہ کائنات خدا کی، میں نے شروع میں عرض کیا، اور اس کائنات کے اصول بھی خدائی اصول ہوں گے، بندوں کے اپنے اصول نہیں چلیں گے۔ کسی کی اولاد کو اپنا نام دینا یہ خدا کے قانون کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ یہ وہ رسم تھی، وہ تصور تھا، وہ خیال تھا جو جاہلیت میں قائم تھا، اسے توڑنے کے لیے رب نے کیسا نظام، مشیت نے کیسا سسٹم چلا کہ پہلے زید کو حضور کے پاس لائے، پھر زید کے وارثوں کو بلوایا،
زید کی محبت کو دیکھا تو زید سے حضور کا رشتہ بنوایا، زید بن محمد کہلائے، پھر اپنے ہی خاندان کی لڑکی سے نکاح کروا کے رب نے اسے ختم کروا کے پھر فرمایا محمد اب اس سے تم نکاح کرو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ جو منہ بولے رشتے ہوتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خود کے قائم کیے ہوئے رشتوں میں وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی، خود کے قائم کیے ہوئے رشتوں میں وہی احتیاط ضروری ہوتی ہے جو باہر لوگوں سے کرتے ہیں۔ بعض لوگ بچہ پال لیا، جوان ہوا، وہ جی میں نے بچپن سے پالا، میں اسے پردہ کیوں کروں؟ بھائی تیرے لیے وہ پردے والا ہے اس لیے کہ تو نے اسے جنم نہیں دیا۔ جب وہ جوان ہوا تو تیرے لیے وہ کیا ہے؟ محرم ہے۔ تیرے لیے کیا ہے؟ غیر محرم ہے۔ اس سے احتیاط کرنا، اس سے پردہ کرنا یہ لازمی امر ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر اسے بچپن میں دودھ پلایا ہو تو وہ رضائی رشتہ قائم ہوتا ہے، اور دودھ کے رشتے کا لحاظ قرآن میں رکھا گیا ہے۔ تو خیر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب سے نکاح کیا تو لوگ باتیں کرنے لگے، لو جی اپنی بہو سے شادی کر لی۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ یہاں چونکہ اس کو آیت ختم نبوت بھی کہتے ہیں، اور ایک بات ذہن میں آ رہی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تو حضور کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے ہیں، حضور کے دیے ہوئے معاشرت کے اصول بھی قیامت تک کے لیے ہیں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ تو جب یہ سب کچھ مکمل ہے تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کسی اور نبی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب بیچ میں کوئی کمی ہو۔ اب حضور کے بعد کسی اور کو نبی ماننا یہ اس بات کا اعتراف ہوگا کہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اولاً تو کمی کوئی نہیں، وہ مکمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ مکمل۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں نا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی ہیں، لیکن حضور کے بعد جتنی نبوتیں آئیں گی وہ حضور کی طرف سے جاری ہوں گی۔ یہ جو ہمارے ہندوستان بر صغیر میں ایک آیا تھا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی، وہ بھی اور اس کے ماننے والے بھی یہی کہتے تھے نا کہ دیکھو جی ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو کوئی الگ سے نبی نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کی نبوت کے طفیل یہ نبی بنے ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے سٹیمپ لگا کے آگے بنانا، تو حضور کی نبوت کے طفیل یہ نبی، سٹیمپ کا مطلب انہوں نے کیا لیا؟ جاری کرنا، حالانکہ یہ معنی سراسر غلط ہے۔ خاتم النبیین کا معنی آج تک کسی نے یہ نہیں کیا جو قادیانی کرتے ہیں، یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں۔ خاتم مہر، انگوٹھی اور مہر دونوں مترادف ہے۔ پہلے زمانے میں جو مہر ہوتی تھی نا وہی انگوٹھی ہوتی تھی، یہ سٹیمپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی تو ایک انگوٹھی تھی جس پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ، آپ علیہ السلام اسے ہی یوں لگاتے تھے اور وہی انگلی پر رہتی تھی۔ تو خاتم، مہر اور انگوٹھی دونوں کا معنی مقبول ہے۔ اب یہ تب لگائی جاتی ہے جب کسی چیز کی تکمیل ہوتی ہے، تو یہاں خاتم بمعنی تکمیل کے لیے جائے گا کہ نبوت کی تکمیل ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں آپ موبائل لیتے ہیں ڈبہ پیک، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جہاں وہ پیکنگ ہوئی وہاں سٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ کمپنی نے یہ چیز بنا کے مہر لگا دی ہے کہ اس میں سے اب کوئی چیز باہر بھی نہیں نکلے گی، اور باہر سے کوئی چیز اس میں اندر بھی، کوئی چارجر نہیں بدلے گا، کوئی ڈبہ نہیں بدلے گا، اگر بدلتا ہے تو اسے 2 نمبر کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو نبوت کا سلسلہ اللہ نے جو حضرت آدم سے چلایا، حضور پر آ کر فرمایا میں نے مہر کر دی،
مطلب اب اس نبوت کے دائرے میں نہ کوئی آ سکتا ہے اور نہ ہی ان آئے ہوئوں سے کوئی نکل سکتا. اور اس کی وضاحت حضور نے بھی فرمائی کہ میری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک قصر ہو، محل ہو، وہ بڑا خوبصورت ہو، اس میں ایک اینٹ کی کمی رہ گئی ہو، جب وہ اینٹ لگا دی جائے تو پھر وہ مکمل ہو جاتا ہے، کوئی گنجائش نہیں رہتی. میں وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں کہ جس کے بعد اب اس کی تکمیل ہو گئی ہے، کسی اور کی گنجائش نہیں ہے. تو خیر ایک تعویل یہ کرتے ہیں یہ قادیانی اور ان کے ماننے والے، یہ قادیانی بھی ہیں، احمدی بھی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، بلکہ اس کا مطلب اوصاف اور کمالات میں حضور آخری تھے. ہم کہتے ہیں وہ پہلے بھی حضور ہی تھے، آخری بھی حضور ہی. اوصاف و کمالات میں پہلے بھی حضور ہی تھے اور آخری بھی حضور ہی ہیں. لیکن یہاں جو تم مطلب لیتے ہو نا کہ خاتم النبیین اللہ کے رسول اور حضور آخری نبی باعتبار صفاتوں کے کمالات کے ہیں، مطلب بعد میں نبی آ سکتے ہیں لیکن ایسے اوصاف اور کمالات والے نہیں آ سکتے، یہ غلط ہے. پھر وہ مثال دیتے ہیں، دیکھیے جی ہم کہتے ہیں کہ شہر کا کوئی بڑا شاعر فوت ہو جائے، مر جائے، تو کیا کہتے ہیں جی اس شہر کا یہ آخری شاعر تھا، اس شہر کا یہ آخری شاعر تھا. کیا مطلب کہ اس کے بعد شاعر نہیں آئیں گے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسا شاعر نہیں آئے گا، یہ اپنے آپ میں آخری تھا، بعد میں آئیں گے لیکن اس جیسے نہیں ہوں گے. یا شہر کا کوئی بڑا سخی فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس شہر کا یہ آخری سخی تھا، بعد میں بھی لوگ سخاوت کریں گے لیکن اس جیسی نہیں کریں گے. تو خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی تھا اوصاف و کمالات میں، کہ حضور جیسے اوصاف و کمالات اور کسی میں نہیں ہوں گے، نبی آئیں گے. یہ تعویل کرتے ہیں، اس طرح گمراہ کرتے ہیں. اب اس کا جواب مولانا مودودی نے بڑا خوبصورت دیا. مولانا مودودی فرماتے ہیں اس آیت کا سیاق و سباق تو دیکھیں، بات کہاں سے چل رہی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یہ کس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ حضرت زید محمد کے بیٹے نہیں؟ جب وہ بیٹے نہیں تو زینب سے نکاح کرنے میں بھی قباحت کوئی نہیں. تو حضور نے جو حضرت زینب سے نکاح کیا ٹھیک کیا، کیونکہ حضور ولاکن رسول اللہ، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. اگر ہم یہاں یہ معنی نہ لیں تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کے رسول اور آخری یعنی اوصاف و کمالات میں آخری ہیں، اوصاف و کمالات کا حضور پر خاتمہ ہو جاتا ہے. تو مشرکین پھر اعتراض کر سکتے تھے جب اوصاف و کمالات میں آپ آخری ہیں، نبوت کا سلسلہ ابھی جاری ہے، تو پھر بعد والا کوئی نبی آ کے اس رسم کو، اس غلط خیال کو توڑ سکتا تھا نا. آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ زید کی بیوی مطلقہ سے آپ نکاح کریں؟ یعنی جب آپ آخری نبی نہیں ذات کے اعتبار سے، تو پھر بعد میں کوئی نبی آ کر بھی تو اس رسم کا خاتمہ کر سکتا تھا، آپ نے ہی کیوں کیا؟ تو یہ تو سیاق و سباق کے بھی خلاف ہو جاتا ہے اگر یہ ترجمہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور عالمگیر نبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے باپ نہیں. یہ جو منہ بولے رشتے ہیں ان کا خاتمہ حضور نے کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں. ولیکن رسول اللہ، اور رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کرے. ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرے، غلط رسوم، غلط خیالات، تصورات کا کلا کما کرے. تو حضور نے زینب سے نکاح اس لیے کیا کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی ذمہ داری کا تقاضا تھا کہ ایسا کر کے معاشرے کو دکھائیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اچھا جی یہ حضور نے ہی کیوں کیا؟ بعد میں بھی تو کوئی کر سکتا تھا. نہیں نا، وخاتم النبیین، حضور کے بعد رسالت تو دور کی بات ہے، کوئی نبی بھی نہیں آنا. اب یہاں رسالت اور نبی کا فرق معلوم ہو تو یہ آیت مکمل سمجھ آ جاتی ہے کہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رسول کہتے ہیں جو شریعت اور قانون نیا لے کر آئے، جو شریعت اور قانون
نئے لے کر آئے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت اور قانون نہ لائے، پہلے کسی رسول کی شریعت کا پرچار کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ وہ رسالت کا منصب بڑا ہے، نبوت کا منصب چھوٹا ہے۔ جیسا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، شریعت لائے نا، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کیا ہے؟ نبی ہیں، رسول نہیں۔ شریعت کن پر اتری؟ حضرت موسیٰ پر، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت ہارون۔ حضرت ہارون پر شریعت نہیں اتری، وہی نہیں آئی۔ حضرت ہارون اگر صاحب شریعت ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ جب طور پر جائیں تو پیچھے قوم برائیوں میں مبتلا ہو، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو آ کر داڑھی سے پکڑیں اور کہیں کہ تو نے یہ کیا کر دیا۔ تو حضرت ہارون نبی تھے، صاحب شریعت نہیں تھے۔ قوانین کس کے پاس تھے؟ حضرت موسیٰ کے پاس۔ اختیارات کس کے پاس تھے؟ حضرت موسیٰ کے پاس۔ اصول کس کے پاس؟ دستور کس کے پاس؟ رسول کے پاس ہوتا ہے۔ تو رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت، نیا ضابطۂ زندگی لے کر آئے، جس کے پاس خدائی احکامات ہوں، اور نبی اسے کہتے ہیں جو پہلے والے رسول کی شریعت کا پرچار کرنے والا ہو۔ تو اب دیکھیے، وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ نے اس رسم کا خاتمہ کیا۔ آپ کے بعد چونکہ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو آپ کے بعد ممکن نہیں تھا۔ کیوں ممکن نہیں تھا؟ اس لیے کہ خاتم النبیین، آپ پر نبوت بند ہو گئی ہے، اب بعد میں کسی نے آ کر بھی اس رسم کا خاتمہ نہیں کرنا تھا، اس تصور کو غلط قرار کسی نے نہیں دینا تھا۔ تو یہ آیت بذات خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہاں حضور کی ختم نبوت سے مراد یہی لیا جائے کہ حضور ذات کے اعتبار سے آخری ہے، نہ کہ صفات اور کمالات کے اعتبار سے۔ وہ الگ بات ہے کہ حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں، حضور جیسا ہے ہی کوئی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، حضور عالمگیر نبی ہیں، حضور نے عالمگیر برائیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی تھیں ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ سود ایسے ہی تھا جیسے کاروبار کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی روک تھام کے لیے اقدام اٹھائے اور مکمل طور پر سودی نظام کا خاتمہ کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوئے اور شراب کے لیے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی کہ نہیں، جو صاحب ایمان ہے وہ نہ جوئے کی طرف جاتا ہے نہ شراب کی طرف جاتا ہے۔ یہ وہ برائی تھی جو عالمی سطح پر پائی جاتی تھی، حضور نے اسے بھی ختم کیا، بند کر دیا۔ جھوٹ تھا، حضور نے خاتمہ کیا۔ لوگوں سے فراڈ اور دھوکہ دے کر کمانا عام تھا، حضور نے خاتمہ کر دیا۔ بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، صرف بیٹوں کو وراثت دی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کا خاتمہ کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹوں کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے۔ تو جتنی برائیاں عالمی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر پائی جاتی تھیں، ان سب کے خلاف عملی طور پر حضور نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہے حضور کی نبوت کہ وقتی نہیں، علاقائی نہیں، قومی نہیں، عالمی سطح کے نبی ہیں، اور عالمی سطح پر معاشرے کی اصلاح کی ہے۔ آپ ہادی عالم ہیں، آپ رہبر عالم ہیں۔ آپ کی زندگی نہ صرف عرب والوں کے لیے، نہ صرف 1400 سال پہلے والوں کے لیے تھی، بلکہ کائنات کے ہر علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرے گا، یقیناً نجات پا جائے گا، اخلاقیات کی بلندیوں پر فائز ہوگا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کے تحت اخلاق کی تکمیل تھی۔ تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیے، جانیے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریے، تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخ روی حاصل کر سکیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔